تھا کہ ہم نے تمہیں تورات عنایت کیا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، 40 راتوں کا وعدہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کوہ طور پہ اور انہیں کتاب عطا کی۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ یہ مضمون چل رہا ہے انعامات کا۔ ایک انعام ان میں سے یہ بھی ہے کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ میدان تیہ میں اوپر سے دھوپ تیز اور کوئی سایہ، کوئی درخت، کوئی نظام نہ ہونے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگ لی۔ اللہ نے اوپر سے بادل کا سایہ کیا، دھوپ سے بچ گئے۔ اب کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے تو اللہ نے انتظام کیا کھانے پینے کے لیے من اور سلوا کا، میٹھے کے بھی انتظام اور گوشت کا بھی انتظام، اور ہر وقت انتظام اور بغیر محنت کے انتظام۔ اللہ کریم آج جو ہمارے اوپر اللہ کی نعمتیں ہیں اس پر ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے یہ نعمتیں دے کر کہا تھا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اس میں سے کھاؤ جو ہم تمہیں پاکیزہ چیز دیتے ہیں، لیکن انہوں نے اس میں بھی زیادتی کی، ذخیرہ کرنا شروع کیا، ناشکری شروع کی، بلکہ ان نعمتوں کے بجائے کہا ہمیں کھیتی باڑی اور پیاز اور مسور کی دال اور ہمیں سبزیاں چاہیے۔ تو قرآن کہتا ہے وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ان بے ادب کے خلاف الفاظ اور اس طرح کی چیزوں سے، اس طرح کے حالات سے انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، جس کے نتیجے میں وہ نعمتوں سے محروم ہوئے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کو پانی کی ضرورت پڑ گئی۔ ایک اس انعام کا بھی ذکر کر کے پھر اس موضوع کو میں روک لیتا ہوں۔ تو اللہ کا حکم آیا کہ یہی عصا پتھر کو مارو، چونکہ قدرت اللہ کی ہے، اور عصا وہ لاٹھی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے۔ جب امر الہی ہوتا ہے اور ادھر سے موسیٰ علیہ السلام کو امر ہے کہ عصا مارو، اور پھر اسی پتھر سے چشموں کو جاری کرنے کا جب امر ملا تو انہوں نے پتھر پہ مارا۔ ایک پتھر سے اللہ نے 12 چشمے جاری فرما دیے۔ آج دنیا کہتی ہے پانی ختم ہو جائے گا، روزی ختم ہو جائے گی، آج کہتی ہے کہ آنے والے وقت میں آبادی ڈبل ہو جائے گی، کھانے کو کچھ نہیں ملے گا۔ عزیزو ایمان ہے، عزیزو اس پر ہمارا یقین ہے کہ جو اللہ ایک پتھر سے 12 چشمے مسلسل جاری کر سکتے ہیں 12 خاندانوں کے لیے، اس اللہ کی زمین اور آسمان میں خزانے کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ میرا انتخاب دوسرے مضمون کا ہے، میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ قرآن میں پہلی آیت ہے جس میں یا ایھا الذین آمنو کا خطاب ہے، اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ خطاب کرے یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ تو ایمان والوں کو پھر کان غور سے لگانا چاہیے اور دل سے سننا چاہیے۔ یہ پہلا خطاب کیا ہے؟ میں اس کا عنوان دیتا ہوں ناموس رسالت کا۔ پس منظر یہ ہے کہ کچھ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راعینا کے لفظ میں ذرا کھینچ کر راعینا کہہ کر پکارتے تھے، اور ان کا مقصد اس کو کھینچ کر صحیح معنی کے بجائے غلط معنی لینا تھا۔ میں اس معنی کا یہاں اظہار بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں، جبکہ یہی لفظ صحابہ بھی کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہماری رعایت کیجیے۔ راعینا کا معنی ان کا دل صاف تھا، ان کے کوئی برا ارادہ نہیں تھا، اور ایک مومن کا دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی کدورت یا کوئی بغض یا اس طرح تنقیص کا تو کوئی سوچ نہیں سکتا ہے۔ اس سوچنا بھی ایمان کو سلب کرتا ہے، لیکن یہودی اس طرح کرتے تھے۔ اللہ نے ان یہودیوں کے برے ارادے کی وجہ سے ایمان والے یہودیوں کو سب کو منع کیا، اور خطاب ایمان والوں سے کیا، اور قانون بنا دیا ہر وہ لفظ جس میں تنقیص اور برا ارادہ یا برا معنی کا اس میں ایک احتمال ہو سکتا ہے تو اس لفظ کو چھوڑو، دوسرا لفظ استعمال کرو، وہ لفظ ہے ونظرنا، نظر کرم کیجیے۔ چنانچہ میں آیت پڑھ کر پھر آپ کو اس کا ایک تفسیر کر کے میں اگلی بات عرض کروں گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، یہ راعنا کا لفظ آئندہ میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ کہا کرو۔ وقولوا انظرنا، اور جب تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے طرف متوجہ کرنا ہو تو انظرنا کہا کرو۔ واسمعوا، فرمائے سنو، وللکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ یہودی جنہوں نے اپنے زمانے میں
ان کے درمیان ان کے خاندان میں آنے والے پیغمبروں کو بھی شہید کیا، گستاخی کی، بستیوں سے نکالا، یہاں تک کہ آرے سے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے سولی پہ لٹکانے کی کوشش کی۔ یہ تو اللہ نے اپنی قدرت سے جسم اور روح کے ساتھ اٹھا کر آسمانوں پہ ان کو رکھا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ یہودی اتنے جلدی کہاں باز آتے تھے؟ مفسرین نے لکھا ہے، ایک روایت ہے سعد بن عبادہ کے حوالے سے، دوسری روایت ہے سعد بن معاذ کے حوالے سے، اور ایک تفسیر میں تو تمام انبیاء کے تمام صحابہ کے حوالے سے کہ صحابہ یہودیوں کو یا اعداء اللہ کہہ کر خطاب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آج کے بعد تم میں کسی نے یہ لفظ ہمارے آقا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا، لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهُ، انہوں نے کہا ہم اس کی گردن اڑائیں گے۔ صحابہ نے دل و جان سے کہا، ٹھیک کر کے کہا۔ وہ دن اور پھر قرآن کے نزول کے تمام زندگی میں یہودیوں کو ایسا لفظ کہنے کی جرت نہیں ہوئی۔ اللہ کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس، آپ کی عزت اور آپ کے احترام کو، حرمین کے احترام کو، ان کے عزت اور وقار کو پہلے سے بڑھ کر عالم اسلام کے لیے بھی نصیب فرما دے اور عالم کفر کو بھی ہدایت عطا فرما دے، اور کم از کم مسلمانوں کے دلوں کو جلانے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سے اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ میں اپنی آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن نے ایک تذکرہ کیا ہے پارے کے آخر میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، وہاں بھی نعمتوں کا ذکر ہے اور بنی اسرائیل پر نعمتوں کا ذکر ہے، اور ذکر کے ساتھ ساتھ میں اس میں سے تھوڑا سا حصہ عرض کروں گا۔ آیت نمبر ہے 124، فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، رب نے ابراہیم سے چند باتوں کا امتحان لیا۔ آپ جانتے ہیں بیٹا جب چلنے کے قابل ہوا اور بیٹا بھی اسماعیل جیسا، انہیں ذبح کرنے کا حکم ملا، امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ کے توحید کے لیے، اللہ کے عظمت اور اس کے وحدانیت اور شرک سے برات کا جہاں اعلان کیا، جہاں اپنا گھر چھوڑا، وہاں انہوں نے ان بتوں کو بھی توڑا اور ایک بہت بڑے آزمائشوں سے گزرے۔ آپ آگ میں ڈالے گئے، لیکن چونکہ اللہ کے لیے تھا تو اللہ نے آگ کو گلے گلزار بنایا۔ اس کے علاوہ آپ نے ہجرت کیے۔ آزمائشوں کے تذکرے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کامیابی کا اعلان خود فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو چند باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نے وہ امتحان پاس کیے، کیا پاس بلکہ مکمل پاس کیے۔ پھر انعام کیا ملا؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ فرماتے ہیں میں آپ کو اب لوگوں کا امام بناؤں گا۔ آپ نے کہا میرا اولاد کو بھی بنا دیں، تو اللہ کی طرف سے اعلان آیا کہ لا ینال عہد الظالمین، یہ امامت ایک شرف اور مقام ہے، اولاد میں جو ٹھیک ہوگی اس کو امامت ملے گی، چنانچہ ملی ہے اسحاق علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کو، چلتے چلتے اس میں بہت سارے انبیاء، ہزاروں انبیاء اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آئے، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء والرسل، خاتم النبیین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر سارے کائنات کا امام بنا دیا۔ لیکن فرمایا جو ظالم ہوں گے وہ اس پر نہیں آ سکیں گے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی ہے، اور مانگی بھی کب ہے؟ جب خانہ کعبہ اس کے تعمیر کیا ہے اللہ کے حکم سے، اور تعمیر کرنے کے بعد جب اللہ کا حکم تھا، فرمایا کہ میں نے ابراہیم اور اسماعیل دونوں کو کہا تھا انطہر بیتی للطائفین، میرے گھر خانہ کعبہ اس کو طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے صاف رکھو۔ اس گھر کے یہ تمام مساجد شاخیں ہیں، یہ بھی بیوت اللہ، اللہ کے گھر ہیں۔ ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، ہر مسجد جنت کے باغیچوں میں سے باغ ہے، ہر مسجد میں اعمال صالح، ہر مسجد اللہ کی عبادت کا مرکز ہے۔ آج کرونا کی وجہ سے بعض احتیاطی تدابیر کے طور پر، اور بعض ویسے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے وجوہات سے یہ آزمائشوں کا ہم شکار ہوئے۔ بہرحال جن کا دل آج بھی مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، ان کے دعائیں ہیں اللہ مسجدوں کو آباد کرے، پچھلے رونقیں بحال کرے، حرمین شریفین کو آباد کرے۔ بہرحال ابراہیم اور اسماعیل دونوں کو حکم تھا کہ اللہ کے گھر کو صاف کرو۔ آج جو مسجدوں کو روز دھو رہے ہیں، ہر نماز کے لیے دھو رہے ہیں،
صاف رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اچھے اعمال کے لیے وہاں حالات میں چاہیے تو یہ تھا کہ یہ گورنمنٹ کرے، لیکن حکومت اور گورنمنٹ کے بجائے اس کام کو لوگوں نے اس بیڑے کو اٹھایا ہے۔ وہ کمیٹی کے ارکان، وہ امام، وہ مؤذن، وہ خادم، میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس گئے گزرے دور میں اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے ہر قربانی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، عملوں میں اور ان کے جذبے میں برکتیں عطا فرمائیں۔ یہ تو ابراہیم کو حکم ملا تھا میرے گھر کو صاف اور پاک کرو، فرمایا کہ ابراہیم نے پھر ایک دعا مانگی تھی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اللہ اس کو امن والا بنا دے۔ پھر اللہ نے امن والا بنا دیا۔ اللہ کے سارے گھر امن والے ہیں، حرمین دونوں حرم احترام اور امن والے ہیں، خصوصاً حرم مکہ تو ایسا امن والا ہے کہ سنا ہے کہ ایک درندہ پیچھے چلا تھا، جب حدود حرم میں وہ انسان اندر جا چکا تو درندہ بھی باہر کھڑا ہو کر واپس گیا، اور ابرہا کا واقعہ تو آپ کے سامنے ہے۔ اللہ نے کس طرح وہاں امن کو قائم رکھنے کے لیے، اپنے اس گھر کی حفاظت کے لیے اس کے لشکر کو اور ان کے ہاتھیوں کو کیسے بھگایا اور کیسے مارا۔ فرماتے ہیں کہ وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، وہاں رہنے والوں کو میوے دیجیے، جہاں کوئی سبز پتہ نہیں ہے وہاں کے لیے وہ میوے مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے امن والی دعا بھی قبول کی، میوے بھی آج حرم مکہ میں، حرمین میں، حرم مکہ میں پوری دنیا کے پھل وہاں پہنچ جاتے ہیں اپنے مارکیٹ سے پہلے۔ یہاں حضرت نے کہا تھا، چونکہ اوپر بات آئی ہوئی تھی، کہا ان کو دے دیں جو ایمان والے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ پھل فروٹ تو میں ہر ایک کو دوں گا، ہاں جو ناشکری کریں گے پھر پکڑنے کی جگہ ہے، وہ ہے عذاب النار، آگ کا عذاب، وہ میں ان کو پھر وہاں پکڑوں گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے مکہ مرکز، حرم کعبہ مرکز توحید بنانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے پھر خود ابراہیم علیہ السلام سے ایک دعا کروائی ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب بھیج دیجئے ان کے درمیان ایک عظیم رسول، منہم ان میں سے ہو۔ 4 کام ہیں، یہ قرآن میں 4 دفعہ آئے ہیں، اور میں ایک ہی دفعہ یہاں عرض کر دیتا ہوں کہ نبی کے منصب 4 ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی۔ آپ فرمایا کرتے تھے میں اپنے جد امجد ابراہیم کے دعا کا نتیجہ ہوں۔ پہلا کام یتلو علیہم آیاتک، اللہ کی آیتوں کی تلاوت۔ اللہ ہمیں اس خدمت کو آخری دم تک سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اللہ کی کتاب کا ان کو سکھانا، والحکمت، دانش کی باتیں، نبی کے علم و حکمت سے لبریز باتیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کی تزکیہ بھی، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، فرمایا یقیناً تو ہی زبردست ہے اور تو ہی حکمتوں والا ہے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے پارے میں بھی اس سے تھوڑے اختصار کے ساتھ کچھ باتیں عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔